اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ربی زدنی علما بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ اعراف آیت نمبر 127۔ حضرت موسیٰ کا واقعہ ہم پڑھ رہے تھے سورہ اعراف میں، اور ان کا جادوگروں سے مقابلہ، ان کے عصا کا اژدہا بن کے جادوگروں کے بنائے ہوئے دھوکے کو نگلنا، جب انہوں نے رسیوں سے سانپ بنائے اور وہ اژدہا جو تھا، جو ایک حقیقی اژدہا تھا، ایک معجزے کی پیداوار تھا، وہ اللہ کے حکم سے اس نے وہ رسیاں وہ ساری نگل گیا، اور جادوگروں کو یقین ہو گیا کہ حضرت موسیٰ کوئی جادوگر نہیں ہیں بلکہ وہ اللہ کے سچے پیغمبر ہیں، اور جادوگر ان پہ ایمان لے آئے۔ بات یہاں ختم ہوئی تھی کہ فرعون نے جب ان کو سزائے موت دی تو وہ جادوگر دعا کر رہے تھے کہ ربنا افرغ علینا صبرا، اے ہمارے رب ہم پر صبر کے دہانے کھول دے، ہم پہ صبر انڈیل دے، وتوفنا مسلمین، اور ہمیں مسلمانوں کی موت دے دے۔ یہاں پہ پچھلا سبق ختم ہوا تھا، آج شروع کرتے ہیں۔ وقال الملأ، اور بولے وہ سردار، اور پہلے ہم ڈسکس کر چکے ہیں کہ سردار ہی دراصل اپنی قوموں کے سربراہوں کو اور پوری قوموں کو گمراہ کرنے کے ذمہ دار ہوتے ہیں۔ من قوم فرعون، فرعون کی قوم سے، اتذر موسیٰ، کیا تو موسیٰ کو چھوڑ رہا ہے؟ یعنی تو جادوگروں کو سزائے موت دے رہا ہے، تو کیا جس پر وہ ایمان لائے ہیں تو انہیں چھوڑ رہا ہے؟ وقومہ، اور اس کی قوم کو، یعنی موسیٰ علیہ السلام نے تو چلیں عصا پھینکا اور اس کا اژدہا بنا اور اس نے جادوگروں کے ڈھکوسلے کو نگلا، تو موسیٰ علیہ السلام جو ہیں وہ تو ڈائریکٹلی بلیم وردی ہیں، ان پر تو الزام ہے کہ اس نے ہمارے جادوگروں کو گمراہ کیا۔ لیکن آپ دیکھیں کہ یہ جو سردار ہیں یہ کیا کہہ رہے ہیں، وقومہ، اور اس کی قوم کو۔ اب وہ قوم جو انتہائی مظلوم ہے اور جو فرعون کے کنٹرول میں ہے اور انتہائی محکوم اس وقت یہ بنی اسرائیل تھے، اور ان پر وہ ظلم کے پہاڑ توڑتا تھا، یہ ہم سورہ البقرہ میں اور آگے بھی پڑھ چکے ہیں کہ وہ ان کے بیٹوں کو ذبح کرتا تھا اور ان کی بیٹیوں کو زندہ چھوڑتا تھا تاکہ یہ ان کی غیرت ختم ہو جائے، ان کی عزت نفس کچل جائے۔ یہ قوم غربت کے علاوہ، یہ قوم جو ہے یہ ایک ایسے احساس کمتری میں مبتلا ہو جائے کہ کبھی سر اٹھا کے نہ جی سکے۔ اس قوم کے لیے یہ کہہ رہے ہیں، کیونکہ سرداروں کا اپنا مفاد اس قوم کے ساتھ اٹیچ تھا۔ وہ قوم مزدور تھے اور وہ لوگ تھے جن کے اوپر یہ اپنا حکم چلاتے تھے اور جن سے اپنا ہر کام لیتے تھے۔ تو اس قوم کا بھی حوالہ دیا جا رہا ہے یہاں پہ بادشاہ کو، تاکہ بادشاہ کہیں یہ نہ بھول جائے کہ اگر موسیٰ کو چھوڑ دیا تو یہ تو بنی اسرائیل کا پیغمبر ہے، اور یہ بنی اسرائیل کو لے کے یہاں سے نکل جائے گا اور پھر ہمارے کام کون کرے گا؟ تو وہ ذاتی مفاد اس وقت بالکل سامنے ہے، اور وہ کہہ رہے ہیں کیا تو موسیٰ کو اور اس کی قوم کو چھوڑ رہا ہے؟ لیفسدوا فی الارض، تاکہ وہ فساد کریں زمین میں۔ اب یہ ایک ٹوٹل بہتان ہے، اور ایک ٹوٹل، آپ سمجھیں جیسے ہم اردو میں کہتے ہیں بونگی ماری جا رہی ہے، بغیر کسی انفارمیشن کے، بغیر کسی حوالے کے۔ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ موسیٰ اور اس کی قوم جو ہے یہ زمین میں فساد کرے گی، وَيَذَرَكَ، اور وہ تجھے چھوڑ دیں گے۔ اب بادشاہ کو ڈائریکٹلی ڈرا رہے ہیں، وَآلِهَتَكَ، اور تیرے معبودوں کو، یعنی جس چیز کا تو انہیں عبادت کرنے کا کہتا ہے وہ سب چھوڑ دیں گے، تو تیری شان تو پانی میں مل جائے گی۔ قَالَ، اس نے کہا، سنقتل، ان قریب ہم قتل کریں گے، ابناءہم، ان کے بیٹے، ونستحیی، اور ہم زندہ چھوڑیں گے، نساءہم، ان کی عورتوں کو۔ امپورٹنٹ سبق یہاں پہ جو ہم سورہ البقرہ میں پڑھ چکے ہیں، وہاں پہ یہ تھا کہ یذبحون ابناءہم، وہ ذبح کرتے تھے ان کے بیٹوں کو، ویستحیی، یہی لفظ استعمال ہوا تھا، اور وہ زندہ چھوڑتے تھے نساءہم۔ یہاں پہ بھی وہی اصول آپ لگا کے دیکھیں کہ یہ کہہ رہا ہے فرعون، قال سنقتل ابناءہم، ان قریب ہم قتل کریں گے ان کے بیٹوں کو۔ پھر اس نے یہ نہیں کہا ولا نقتل، اور ہم نہیں قتل کریں گے نساءہم، ان کی عورتوں کو۔ نہ ہی اس نے یہ کہا کہ ولا نقتل بناتہم، ان کی بیٹیوں کو۔
تو یہ بہت امپورٹنٹ عربی اصول، مجھے تو عربی اصول نہیں آتے ہیں، میں صرف اور نحو کی اسٹوڈنٹ نہیں ہوں، لیکن یہ باتیں مجھے میرے استاد نے پڑھائی ہیں، اللہ انہیں بہت زندگی دے. اور یہ یعنی کہ جو لوگ قرآن میں غور و فکر کرتے ہیں یہ وہ پوچھتے ہیں کہ اللہ نے یہاں پہ ایسا کیسے کہا ہے کہ ہم بیٹوں کو تو قتل کر دیں گے، ابناءہم ان کے بیٹے، ونستحیی، استحیا کس چیز کو کہتے ہیں؟ یعنی ایک تو ہے کہ زندہ چھوڑ دینا، وہ استحیا کا مطلب یہ نہیں ہے. استحیا جو ہے یہ حیا سے نکلا ہے، جس سے حیات نکلا ہے، اور استحیا کا مطلب ہے ابھارنا، نہ صرف زندہ چھوڑنا بلکہ ان میں زندگی پھونکنا اور ان کو ابھارنا، انہیں مزید ایکٹیو کرنا، انہیں تیار کرنا ایک ایسے کام کے لیے جو شاید مرد نہیں کر سکتے، یا شاید چونکہ مرد اب ختم ہو گئے ہیں تو وہ کام عورتوں سے لینا. یہ بہت امپورٹنٹ مطلب ہے اور اس پہ آپ بھی بہت غور کیجئے. یہاں پہ اس کی ڈیٹیل میں جانے کا میرے پاس وقت نہیں ہے، لیکن میں آپ کو ان چند سوچوں کے ساتھ چھوڑ رہی ہوں کہ سب سے پہلا سوال جو آپ نے پوچھنا ہے وہ یہ ہے کہ اللہ نے ایسا کیوں نہیں کہا کہ سنقتل ابناءہم ولا نقتل بناتہم. سمپل سی بات ہے. اگر قواعد کے مطابق جو جملہ بنانا ہوتا تو وہ یہ ہوتا کہ عنقریب ہم ان کے بیٹوں کو مار ڈالیں گے اور نہیں ہم قتل کریں گے ان کی بیٹیوں کو. ٹھیک ہے، تو دو بڑی باتیں یہاں پہ. قتل کا لفظ عورت کے لیے نہیں استعمال ہوا، نستحیی کا لفظ استعمال ہوا ہے جو استحیا سے نکلا ہے، جس کا مطلب ہے کہ ان کو ابھارنا، ان میں زندگی پھونکنا، زندگی بھرنا ان میں، اور انہیں کوئی ایسی چیز بنانا جو شاید اس وقت مرد نہیں تھے. یعنی ایک تو ہے عورتوں کو مردوں کے برابر لانا، دوسری بات ہے عورتوں کو مردوں کو بھی سرپاس کر جانا، مردوں سے بھی آگے نکل جانا. تو چونکہ فرعون اس نسل کو تباہ کرنا چاہتا تھا، یہ چال اس نے چلی تھی کہ ہم ان کی عورتوں کو ابھاریں گے. دوسری بات، نستحیی بناتہم نہیں کہا، یہ کافی اشارہ ہے اس بات کے لیے کہ وہ صرف ان کی بیٹیوں کے بارے میں بات نہیں کر رہا تھا، وہ بنی اسرائیل میں جتنی بھی عورتیں تھیں، جتنی بھی اس وقت کی خواتین تھیں بنی اسرائیل کی، وہ ان کی بات کر رہا تھا کہ ہم اسے ایک نسوانی قوم بنا دیں گے. اور نسوانیت کا کیا تقاضا ہے؟ یعنی کہ یہ ڈرپوک ہوں گے، یہ ہم پہ ڈیپینڈنٹ ہوں گے، یہ جو ہے اپنی ضرورت کے لیے یہ ہم سے ہماری ہر بات مانیں گے. اور جب ایک قوم کے ساتھ یہ کیا جاتا ہے تو پھر اس کی تباہی میں کوئی شک نہیں رہ جاتا، وہ تباہی کی راہ پہ بڑی تیزی سے گامزن ہو جاتی ہے. تو وہی بات یہاں پہ فرعون کر رہا ہے، وَإِنَّا فَوْقَهُمْ، اور بے شک ہم تو ان کے اوپر ہیں، فوقہم قاہرون، زبردست ہیں، ہم تو زور لانے والے ہیں، قہر کرنے والے ہیں. قال موسیٰ لقومہ، کہا موسیٰ نے اپنی قوم کو. اب یہ جو فیصلہ کیا ہے فرعون نے کہ ہم ان کے بیٹوں کو ماریں گے اور عورتوں کو زندہ چھوڑیں گے، اور اب جو آگے کہانی آ رہی ہے تو روایات کے مطابق اس میں کئی سال لگے تھے. یعنی یہ ظلم جو ہے یہ کئی سال چلا تھا، اور پھر فائنلی جو فرعون اور حضرت موسیٰ کا واقعہ ہے جیسا ہمیں معلوم ہے وہ واقعہ ہوا تھا. قال موسیٰ لقومہ، کہا موسیٰ نے اپنی قوم کو، استعین باللہ، استعانت مانگو، بلا واسطہ مدد مانگو، باللہ اللہ سے، واسبرو اور صبر کرو، ان الارض للہ، بے شک زمین اللہ کی ہے، یورثھا، وہ اس کا وارث بناتا ہے، من یشاء، جسے وہ چاہتا ہے، من عبادہ، اپنے بندوں میں سے. تو زمین کی وراثت، دیکھیں خلافت کی بات یہاں نہیں ہو رہی ہے. میں نے سورہ البقرہ پڑھاتے ہوئے آپ کو بتایا تھا کہ یہاں پہ یہ ترجمہ کرنا غلط ہے کہ ہم زمین میں اپنا ایک خلیفہ بنا رہے ہیں. اللہ تعالیٰ کو کسی خلیفہ کی ضرورت نہیں ہے. خلیفہ کا مطلب جیسے ہم کہتے ہیں نا جان نشین، اللہ نے انسان کو اپنا جان نشین بنایا، نہیں، ایسی بات نہیں ہے. یہ یہاں پہ یہ آیت اس پہ دلیل ہے. اللہ کہتا ہے ان الارض للہ، یہ زمین تو اللہ کی ہے، یورثھا، وہ وارث بناتا ہے اس کا، من یشاء، جسے وہ چاہتا ہے، من عبادہ، اپنے بندوں میں سے. یہ نہیں کہا کہ یخلفھا، وہ اس کی خلافت دیتا ہے جس کو وہ، نہیں، یہ نہیں کہا. ٹھیک ہے، وارث بناتا ہے. زمین ہم نے انہیرٹ کی ہے کسی سے، ہم وہ، یہ جو خلیفہ کا لفظ استعمال ہوا ہے یہ ہے فالوور.
ٹھیک ہے، ہم فالوور ہیں کسی کے اس زمین کو انہیرٹ کرنے میں. والعاقبۃ، عاقب جسے تعقب بھی نکلا ہے پیچھے آنے والا، تو عاقبہ انجام. والعاقبۃ للمتقین، ہاں انجام جو ہے وہ پرہیزگاروں کے لیے ہے. پرہیزگاری سیکھنا کس قدر ضروری ہے آپ کو قرآن سے اس کا اندازہ ہو گیا ہوگا. ابھی تک ماشاءاللہ 1/3 قرآن انشاءاللہ ہم کچھ عرصے میں پڑھ لیں گے، عنقریب رمضان سے پہلے امید ہے کہ ہم پڑھ لیں گے. قالو، وہ بولے، اوزینا، ہم اذیت دیے گئے تھے، من قبل، اس سے پہلے، ان تأتینا، کہ آپ ہمارے پاس آتے، ومن بعد، اور بعد اس کے، ما جئتنا، کہ آپ ہمارے پاس آئے. اب یہ بنی اسرائیل کہہ رہے ہیں کہ ہمیں اس سے پہلے بھی بہت اذیتیں دی گئی ہیں اور اس کے بعد بھی کہ آپ ہم میں آ گئے ہیں، یعنی کہ ہمیں اپنے انجام کا انتظار ہے کہ آخر اچھا انجام ہمیں کب ملے گا. قالا، اس نے کہا، عسیٰ ربکم، قریب ہے کہ تمہارا رب، ان یہلکا، یہ کہ وہ ضائع کر دے، ہلاک کر دے، عدوکم، تمہارے دشمن کو، ویستخلفکم، یہ دیکھیں لفظ آ گیا. کیوں؟ ابھی میں آپ کو سمجھاتی ہوں. یستخلفکم، تمہیں خلیفہ بنا دے، فی الارض، اس زمین میں، فلینظر، پھر وہ دیکھے گا، کیف تعملون، تم کیسا کام کرتے ہو. یہ آ گئی کہ خلافت، جب ایک انسان کو خلافت دینے کی بات آتی ہے قرآن میں، تو کہ وہ تمہارے دشمن کو ہلاک کر دے گا اور تمہیں نائب بنائے گا، یعنی دشمن کو مار کے وہ تمہیں اس کی جگہ دے دے گا، تو تم تب اس کے خلیفہ بن جاؤ گے. اللہ کے خلیفہ ہم نہیں ہیں، اللہ کی زمین میں ہم فالوورز ہیں، ہم پیچھے آنے والی قوم ہیں. لیکن یہاں پہ زمین کے خلافت کا مطلب یہ ہے کہ وہ تمہارے دشمن سے وہ خلافت چھین کے تمہیں دے دے گا. ٹھیک ہے، فینظر، اور خلافت دینے کا مقصد کیا ہے، اتنی بڑی ذمہ داری دینے کا مقصد کیا ہے. فینظر، پھر وہ دیکھے گا، کیف تعملون، تم کیا عمل کرتے ہو. اگر تمہارا عمل ٹھیک نہیں ہے تو تم سے لے کے یہ خلافت وہ کسی اور کو دے دے گا. یہ اس کی سنت ہے. یہ نہیں ہے کہ تم بڑے پیارے ہو اور تم کسی کے امتی ہو اور تم کسی کے غلام ہو اور تم کسی کے بادشاہ ہو تو خلافت تمہارا حق ہے. تم کسی گدی پہ بیٹھے ہوئے ہو، تم کوئی سجادہ نشین ہو، تم کسی کے مجاور ہو، تو تمہارے ہاتھ پہ ہی ہاتھ آئے گا. تمہارے عمل سے پتہ چلے گا کہ یہ خلافت تمہارے پاس کب تک رہے گی. وَلَقَدْ أَخَذْنَا، اور البتہ ہم نے پکڑا، آل فرعون کو، بالسنین، سالوں کے قحط میں. بالسنین، یہ قحط سے مراد ہے یہاں پہ کہ ہم نے آل فرعون کو قحط میں پکڑا. وَنَقْصٍ مِّنَ الثَّمَرَاتِ، اور پھلوں کے نقصان میں. لَعَلَّهُمْ يَذَكَّرُونَ، تاکہ وہ نصیحت پکڑیں. تو یہ جو بات ہے کہ ہم نے آل فرعون کو، یہ وہ کہانی ہے جو ہم آگے بھی پڑھیں گے. آل فرعون کے جو عذاب تھے، اس کی میں آپ کو امیجز بھیجوں گی اس کے ساتھ. اگر مجھے بھول گیا تو یاد کرا دیجیے گا، کیونکہ وہ بڑا امپورٹنٹ حصہ ہے اس کا. تورات میں بھی ہے، انجیل میں بھی ہے کہ آل فرعون پہ جو عذاب آئے تھے، ٹڈیوں کے اور جوؤں کے اور چچڑیوں کے اور خون کا عذاب، قرآن میں بھی اس کا ذکر ہے. ٹھیک ہے، تو وہ ایک عذاب میں گھر گئے وہ لوگ. فَإِذَا جَاءَتْهُمُ الْحَسَنَةُ، پس جب ان کے پاس آئی کوئی بھلائی، قالو، وہ کہنے لگے، لنا ہذہ، یہ ہمارے لیے ہے. بھلائیوں پہ اپنا حق سمجھتے تھے. وَإِن تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ، اور اگر انہیں کوئی برائی پہنچتی، يَتْوَيَّرُوا، تو وہ اسے تویرا، ایک چیز کو منحوس سمجھنا، تو وہ اس سے بدشگونی لیتے تھے، موسیٰ کے توسط سے. یعنی وہ یہ کہتے تھے کہ چونکہ فرعون تو اللہ ہے، استغفر اللہ، وہ تو الہ ہے، تو موسیٰ نے اس کا انکار کیا ہے، تو اب ہمارا الہ ناراض ہو گیا، ہمارے جو باقی دیوی دیوتا ہیں وہ ناراض ہو گئے ہیں اور وہ ہم پہ عذاب بھیج رہے ہیں. گویا بدشگونی اور نحوست جو تھی وہ پیغمبر کی وجہ سے تھی. وَمَن مَّعَهُ، اور جو ان کے ساتھی تھے. جیسے آپ ہمارے آستانوں پہ اور مزاروں پہ اور عرسوں پہ دیکھ لیں کہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہاں جب یہ حضرت جی کو برا بھلا کہیں گے تو ان کے ساتھ تو برا ہوگا ہی. اگر جس ہاتھ پہ ہم بیت ہیں یہ اس کو برا کہہ رہے ہیں، اگر یہ بہشتی دروازے کو نہیں مانتے تو جہنم میں تو یہ جائیں گے ہی. اس طرح کے عقیدے ہمارے ہاں بہت عام ہیں. الا، خبردار، انما، اس کے سوا نہیں ہے، طائرہم، ان کی بدقسمتی، ان کی بد نصیبی، عند اللہ ہے،
اللہ کے پاس ہے، یعنی یہ سب کچھ اللہ کے پاس لکھا ہوا ہے. وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ، اور لیکن ان میں سے اکثر لا يعلمون، یہ علم نہیں رکھتے. وقالوا، اور وہ کہنے لگے، مہما، جو کچھ بھی، تأتنا، تو ہم پر لائے گا، من آیتن، کوئی بھی نشانی، لتسحرنا، تاکہ تو سحر کرے ہم پر، بہا، اس کے ذریعے، فما نحنو، پس نہیں ہے، نحنو، ہم ہی، لک بمؤمنین، تیرے لیے ایمان لانے والے، یعنی ہم کسی صورت پر تجھ پر ایمان لانے والے نہیں ہیں. فارسلنا علیہم، پس ہم نے بھیجے ان پر، الطوفان، وہ طوفان، والجراد، اور ٹڈیاں، والقمل، اور جوئیں، والضفادع، اور مینڈک، والدم، اور خون، آیات مفصلات، بڑی الگ الگ کھلی کھلی نشانیاں، مفصل نشانیاں. اور فصلہ، فا صاد لام، جسے فصیل نکلا ہے، اس کا مطلب ہے بیچ کی دیوار. تو مفصلات کا مطلب الگ الگ نشانیاں، یعنی ہر نشانی جو تھی وہ دوسری سے بالکل مختلف تھی، اور ان کو سمجھانے کے لیے ہم نے وہ نشانیاں بھیجی. فاستکبروا، تو اللہ کی نشانیوں کا انکار کرنا کیوں آسان ہو جاتا ہے؟ کیونکہ انسان تکبر میں پڑ جاتا ہے اور اپنے آپ کو اللہ سے بڑا سمجھتا ہے. فاستکبروا، پس انہوں نے تکبر کیا، وکانوا قوما مجرمین، اور وہ تھے ایک مجرم قوم. ولما وقع، اور جب واقع ہوا، علیہم الرجز، ان پر عذاب، قالوا، وہ کہنے لگے، یا موسیٰ، اے موسیٰ، ادع لنا ربک، ادع، پکار، دعا کر، لنا، ہمارے لیے، ربک، تیرے رب سے، بما عہدہ، بسبب اس وعدے کے، عندک، جو تیرے پاس ہے. یعنی اب آپ ان کی بدبختی دیکھیں کہ ان کو پتا ہے کہ موسیٰ کے پاس اس کے رب کی طرف سے کوئی پکا وعدہ ہے، کووننٹ کہتے ہیں اس کو انگلش میں، اور اس کا مطلب ہے کہ موسیٰ کے پاس کچھ ہے، یہ واقعی کسی اللہ سے کنیکٹڈ ہے، ایک ایسا اللہ ہے جو ہمیں نہیں نظر آتا، ایک ایسا رب ہے اس کا جو اس کو بھی شاید نہیں نظر آتا، لیکن اس کا کنیکشن جو اس کے ساتھ ہے، تو جب اس کے ساتھ کوئی زیادتی ہوتی ہے تو وہ اللہ اس کا بدلہ لیتا ہے. اب انہیں پتا ہے کہ اس کے پاس اللہ کا کوئی وعدہ ہے، تو وہ کہہ رہے ہیں کہ پکار اپنے رب کو اس وعدے کی بنیاد پر جو تیرے پاس ہے. لئن کشفت عنا، لئن کشفت، اگر کشفت، تو نے دور کر دیا، تو نے اٹھا لیا، عنا، ہم سے، الرجز، یہ عذاب، لنؤمنن، البتہ ضرور ہم ایمان لائیں گے، لکا، تجھ پر، ولنرسلن، اور البتہ ضرور ہم بھیج دیں گے، معاکا، تیرے ساتھ، بنی اسرائیل کو. تو اب یہ معاہدے کر رہے ہیں، اب یہ ایگریمنٹس کر رہے ہیں، پیس ایکارڈز کر رہے ہیں حضرت موسیٰ کے ساتھ. کس قدر یہ آج کل کی دنیا میں بات سچ ہے، تھوڑا سوچنا پڑتا ہے کہ کیا ہم بھی کسی فرعون کے زمانے میں رہ رہے ہیں، اور ہمارے بھی کیسے کیسے فرعون ہیں، اور ہمارے ہاں بھی کیسے کیسے سچ بولنے والے ہیں، جو ہمیں صرف اس وقت یاد آتے ہیں جب ایک بھیانک حقیقت منہ کھول کے ہمارے سامنے کھڑی ہوتی ہے، یا وہ ہمیں نگل ہی چکی ہوتی ہے، تب ہمیں یاد آتا ہے کہ واقعی کسی سچ بولنے والے نے ایسا کہا تھا. فلما کشفنا، پس جب ہم نے کھول دیا، ہم نے اٹھا لیا، عنہم الرجز، ان سے وہ عذاب، الی اجل، ایک مدت تک، ہم بالغوہ، ان کو وہاں تک پہنچنا تھا، یعنی ایک ٹائم کے لیے وہ عذاب اٹھایا گیا. حالانکہ یہاں پہ کیوں یہ بات ہم بالغوہ اور الی اجل ان کی بات آئی ہے؟ کیونکہ اللہ کی سنت جو ہم قرآن میں پڑھتے رہے ہیں اور پڑھیں گے انشاءاللہ، وہ یہ ہے کہ عذاب شدہ قومیں جو ہیں انہیں دوسرا موقع نہیں ملتا. یہ بنی اسرائیل یہاں پہ یہ فرعونیوں کے ساتھ جو وہاں پہ بنی اسرائیل ہیں مصر کے، یہ ایک ایکسیپشن ہے کہ ان کو اللہ نے دوبارہ موقع دیا، اور سورہ البقرہ میں ہم پڑھ چکے ہیں ان کو جو بار بار موقع ملے ہیں. تو یہ وہ اللہ کی سنت آپ سمجھیں کہ اللہ یعنی ایک عذاب شدہ قوم جو ہے، یا تو اس کو مکمل تباہ ہو جانا ہوتا ہے، یا اللہ کی طرف سے ان کو ایک موقع ملتا ہے وارننگ کے ساتھ. اللہ کہتا ہے کہ ٹھیک ہے، تم نے جو وعدہ کیا ہے ہم وہ دیکھ رہے ہیں، کیونکہ اس سے پہلے گزرا ہے کہ ہم تمہیں زمین کی خلافت دے دیں گے، پھر ہم دیکھیں گے تم نے کیسا عمل کیا. تو وہی بات ہے کہ ہم نے ان سے عذاب ایک مدت تک اٹھا لیا، ہم بالغوہ، انہیں وہاں تک پہنچنا تھا، اللہ کے علم میں سب کچھ ہے.
اذا ہم ینکثون، اس وقت وہ عہد توڑ دیتے. یعنی اللہ کو یہ معلوم تھا کہ یہ اس مدت تک پہنچیں گے اور یہ پھر اپنا یہ وعدہ توڑیں گے، لیکن ان کو اللہ نے ایک موقع دیا. فانتقمنا، پس ہم نے انتقام لیا، منہم، ان سے، فاغرقناہم، پس انہیں غرق کر دیا، فی الیم میں، اس دریا میں، بانہم، کیونکہ وہ کذبوا بآیاتنا، وہ جھٹلاتے تھے، انہوں نے جھٹلایا ہماری آیات کو، وکانوا، اور وہ تھے، عنہا غافلین، ان آیات سے، ان نشانیوں سے غافل. غافل کا مطلب یہ ہے کہ ان دیکھتے بھالتے ہوئے اس چیز پر سوچنا نہیں، اس کو سمجھنا نہیں اور اس کے مطابق عمل نہیں کرنا. کیا ہم اپنی زندگیوں میں قرآن سے غفلت برتتے ہیں؟ دل پر ہاتھ رکھ کے مجھے بتائیں، ہم زندگی کے کتنے معاملات میں قرآن سے مشورہ لیتے ہیں؟ اللہ ہم سب کو غافل ہونے سے بچا لے. وَأَوْرَثْنَا الْقَوْمَ، اور ہم نے وارث کیا اس قوم کو، الَّذِينَ، وہ لوگ، کانوا، جو تھے، یستضعفون، جو ضعیف تھے، جو کمزور سمجھے جاتے تھے، مشارق الارض، زمین کے مشرق میں، ومغاربہا، اور اس کے مغرب میں. یہ مشارق اور مغارب جو ہیں، ان کا ایک سمپل مطلب تو یہ ہے کہ مشرق صرف ایک مشرق تو نہیں ہے، ساؤتھ ایسٹ بھی ہے اور نارتھ ایسٹ بھی ہے، اور مغرب بھی صرف ایک مغرب تو نہیں ہے، نارتھ ویسٹ بھی ہے اور ساؤتھ ویسٹ بھی ہے. پھر یہ ہے کہ یہ اللہ کے اسرار ہیں. شاید مشرق اور مغرب دنیا کے بدلتے رہتے ہیں، اور یہ بھی ہمیں فزکس سے پتہ ہے، واقعی بدلتے ہیں. مشرق اور مغرب شفٹ ہوتے ہیں، ہر پورے سال میں یہ ایک شفٹ ہونے والا سسٹم ہے. تو یہ یعنی پوری دنیا میں یہ ذلیل اور کمزور سمجھے جاتے تھے، ان کو دنیا کی میراث دی اللہ نے. اللاتی، وہ جو، بارکنا فیہا، جس میں ہم نے برکت رکھی تھی. یعنی کہ یہ پوری دنیا میں کمزور اور ذلیل لوگ جو تھے اس جگہ کے وارث بنے جو پوری دنیا میں بڑی برکت والی سمجھی جاتی تھی. اور یہ بارکنا فیہا جو ہے نا، اس سے مراد سرزمین شام ہے. اگر آپ ہسٹری اسٹڈی کریں اور آپ سورہ اسراء میں ہے اور بھی یعنی کہ ایسے اشارے ہیں قرآن میں کہ یہ برکت والی زمین جو ہے، اس سے سرزمین شام، سرزمین فلسطین، یہ علاقہ جو ہے اس سے یہ مراد ہے. وَتَمَّتْ کلمتو، اور پورا ہو گیا، کلمت ربک، تیرے رب کی بات، تیرے رب کا وعدہ، الحسنی، اچھا، علی بنی اسرائیل، بنی اسرائیل پر. تو تیرے رب کا وہ وعدہ بنی اسرائیل پہ پورا ہوا کہ جو ہماری بات مانے گا، جو ہمارے احکام کی پیروی کرے گا، اس کے ساتھ ہمارا نیک وعدہ ہے، اچھا وعدہ ہے. اور وہ وعدہ کس سے پورا ہوتا ہے؟ بما صبروا، اس بدلے میں کہ انہوں نے صبر کیا. ودمرنا، اور ہم نے برباد کیا، ما کان یصنع، جو بناتے تھے، فرعون وقومہ، اور اس کی قوم، وما کانوا، اور جو وہ تھے، یعرشون، وہ اونچا پھیلاتے تھے، اونچا چڑھاتے تھے، یعنی ان کے وہ اونچے اونچے محلات. وجاوزنا، اور ہم نے پار اتارا، ببنی اسرائیل البحر، بنی اسرائیل کو اس سمندر کے، بحر قلزم کی بات ہو رہی ہے یہ، کہ ہم نے بنی اسرائیل سے وہ سمندر پار کرا دیا جو مصر اور یہ شام کے سرزمین عرب کے درمیان ہے. فاتو، پس وہ آئے، علی قوم، ایک قوم پر، یعکفون، جو اعتکاف میں تھے، جمع ہوئے تھے، علی اصنام لہم، اپنے بتوں پر. اب جب یہ اس سرزمین میں پہنچے ہیں تو یہ ایک قوم سے ملے ہیں وہاں پر جو بت پرست تھی. یہ حصہ بہت غور سے سننا ہے آپ نے. قالو، وہ بولے، یا موسیٰ، اے موسیٰ، اجعل لنا، بنا دے ہمارے لیے، الہن، بت، کما لہم آلہتن، جیسے ان کے پاس الہ ہیں. اس قوم کی بدبختی کو آپ امیجن کریں. پہلے تو میں ہسٹری کے مطابق آپ کو بتاتی ہوں کہ یہ ایک ایسی قوم ہے بنی اسرائیل جس نے سارے معجزے دیکھے اور جس کو حضرت موسیٰ نے فرعون جیسی ظالم قوم سے نجات دلائی. بنی اسرائیل مصر میں کہاں سے آئے تھے؟ یہ انشاءاللہ سورہ یوسف میں ہم پڑھیں گے. حضرت یعقوب جو اردن کی سرزمین میں، عراق، اردن، وہاں پہ جو حضرت یعقوب رہتے تھے اور ان کے 12 بیٹے تھے اور ان میں حضرت یوسف تھے. اور حضرت یوسف جب چھوٹے تھے تو بھائیوں نے کنویں میں پھینک دیا
اور یہ وہاں سے یعنی کہ سرزمین کنعان میں جا کر یہ وہاں بیچے گئے، اور کنعان جو ہے کنعانی قبیلے وہاں پہ آباد تھے، اور حضرت یوسف جو ہیں یہ وہاں سے چل کے مصر پہنچے ہیں، اور عزیز مصر کے محل میں پھر ساری کہانی ہوئی ہے اور یہ وزیر اعظم بنے ہیں۔ اور وہاں پر جب مصر میں قحط آئے ہیں تو حضرت یوسف کی جو حکمت عملی تھی اس کے مطابق وہ اس سے بچ گئے، اور حضرت یوسف بہت بڑے وہاں پہ بادشاہ بن گئے، عزیز مصر بن گئے۔ بنی اسرائیل جو ہیں یہ پھر وہاں سے چل کے وہ سارے بھائی حضرت یعقوب کے بیٹے اور ان کے کنبے والے اور رشتہ دار مصر میں آ کے آباد ہوئے ہیں، اور مصر میں بنی اسرائیل نے ایک بہت بڑی حکومت کی ہے اور بڑا اچھا وقت گزارا ہے۔ اچھا، پھر جب یہ وہاں پہ ایک حد تک پہنچے ہیں تو چونکہ قوم یہ بڑی شریر تھی، پیغمبروں کی اولاد تھے لیکن تھے یہ بہت شریر، انہوں نے شرارتیں کی ہیں، انہوں نے دھوکے شروع کر دیے، انہوں نے اکانومی کو انفلٹریٹ کر دیا، انہوں نے کرنسی کو انفلٹریٹ کر دیا، انہوں نے بزنس کو انفلٹریٹ کر دیا، اور ہر ایک چیز کو انہوں نے کرپٹ کیا، جس میں سود کا کاروبار سر فہرست ہے۔ انہوں نے سود کا کاروبار وہاں شروع کیا۔ تو مصر کے جو لوکل لوگ تھے، کیونکہ یہ تو وہاں کے لوکل نہیں تھے، یہ کنانی جو تھے یہ تو بنی اسرائیل، یہ تو سرزمین عرب سے چل کے آئے تھے، اور یہ شام اور اردن سے چل کے آئے تھے اور فلسطین سے۔ تو مصر کے جو لوکل لوگ تھے، جو افریقن لوگ تھے وہاں پہ، وہ ان سے بدظن ہو گئے، انہوں نے ان سے جنگیں کی، انہوں نے ان کی بادشاہت کو ختم کیا۔ یہ حضرت یوسف کے بہت عرصے کے بعد ہے، اب ان کی بادشاہت تباہ ہوئی، وہاں پہ ظالم بادشاہ ان کے اوپر حاکم ہو گئے، یہ محکوم ہو گئے، ذلیل غلام ہو گئے۔ یہ وہ ظالم بادشاہ جو تھے وہ فرعون تھے، اور فرعونی جو ہیں پھر وہ وہاں پر ان کا ایک عروج ہوا، ان کی حکومتیں بنی۔ آج بھی ہم ان کے آثار دیکھتے ہیں، جو انہوں نے وہاں پہ پیرامڈز بنائے ہیں اور جو انہوں نے وہاں محلات بنائے ہیں اور جو مجسمے ہیں، یہ سارے بنی اسرائیل کے بنائے ہوئے ہیں۔ اس کے انجینئر سے لے کر معمولی مزدور بھی جو تھے یہ بنی اسرائیل تھے، یہ وہ غلام تھے جن سے خرکاروں کی طرح یہ کام لیتے تھے بغیر اجرت کے، صرف ان کو ایک وقت کا کھانا دیتے تھے فرعونی۔ تو فرعونیوں کی جب وہاں پہ حکومت قائم ہوئی ہے، پھر حضرت موسیٰ کا یہ قصہ شروع ہوا ہے۔ ہسٹری میں آپ کو اس لیے بتا رہی ہوں کہ آپ اس قوم کے ذہنی رجحان کو دیکھیں، اور پھر اس سے ہماری قوم کا جو ذہنی رجحان ہے اور ہمارے جو تماشے ہیں اور جو کام ہیں ان کو کمپیئر کریں۔ اب یہ غلام قوم جو ہے اس کا بہت برا حال ہے، اس کے اوپر فرعونیوں کا غلبہ ہے، اور وہ ان پہ ہر قسم کے ظلم کر رہے ہیں، اور ان کے بیٹوں کو ذبح کر رہے ہیں، اور ان کی عورتوں کو اٹھا کے لے جا رہے ہیں، اور جو ان کا دل چاہتا ہے ان کے ساتھ سلوک کر رہے ہیں۔ جو بھی ایک قوم کو ذلت اور پستی کی جو انتہا ہوتی ہے وہ بنی اسرائیل دیکھ رہے ہیں، اور اس حال میں حضرت موسیٰ آتے ہیں اور وہ بنی اسرائیل کو فرعون سے نجات دیتے ہیں بہت کھلے معجزوں کے ساتھ۔ اب یہ بنی اسرائیل جو ہیں یہ حضرت موسیٰ کے ساتھ ہجرت کر چکے ہیں، مصر سے بھاگ چکے ہیں، اور یہ اپنی سرزمین میں اب واپس داخل ہو رہے ہیں، جارڈن میں اور شام میں اور فلسطین میں، اور وہ بابرکت زمین جو خوبصورت دریاؤں کی اور چشموں کی اور فروٹس کی اور زیتون کی اور انگوروں کی سرزمین تھی، آج تک جو ہے وہاں کے فروٹ اور وہاں کی نعمتیں پوری دنیا میں مشہور ہیں۔ تو وہ اس سرزمین میں جب یہ جا رہے ہیں تو دیکھیں کہ یہ کیا کر رہے ہیں۔ بنو سلوہ ہم پڑھ چکے ہیں سورہ البقرہ میں، اور ان کے اوپر جو غمام تھا، یہ ساری ان کی ہجرت کے واقعے ہیں۔ جب یہ جا رہے تھے، مصر سے جا رہے تھے، تو اللہ نے ان پہ کیسی کیسی مہربانیاں کی تھی۔ آسمان سے کھانا ان پہ برستا تھا، مسلسل ایک بادل کا سایہ ان پہ ہوتا تھا۔ ان کی اپنی روایات میں یہ ہے کہ بچوں کے کپڑے اور جوتے ان کو چھوٹے نہیں ہوتے تھے، وہ ان کے ساتھ ساتھ بڑھتے تھے۔ بڑی انٹرسٹنگ روایات ہیں، بڑے بڑے انعام اور اکرام تھے ان کے اوپر۔ لیکن یہ قوم جو محکوم اور غلام رہ چکی ہے، اور جس نے فرعون کی عبادت ہوتے ہوئے دیکھی ہے، اور جس نے پیغمبر کے معجزے خود ہوتے ہوئے دیکھے ہیں، اب وہ قوم کیا کر رہی ہے؟ وہ جیسے ہی اس سرزمین میں داخل ہوئے جہاں پر بستی میں لوگ بت پرستی کر رہے تھے، تو ان بدبختوں نے ان کا رنگ خود اپنے اوپر چڑھا لیا، بجائے اس کے کہ یہ کہیں جو پیغمبروں کی شان ہے، جو توحید پرستوں کی شان ہے، جو مومن قوم کی شان ہے، کہ یہاں بت پرستی ہو رہی ہے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ آئیں ہم انہیں خدائے واحد کا، ایک اللہ کی دعوت دیں ہم ان کو۔ انہوں نے
کیا کہا؟ انہوں نے کہا اے موسیٰ ہمیں بھی ایسے بت بنا دے، ہمیں بھی اسی طرح عبادت کرنی ہے. یعنی انہوں نے ایک قوم کی نقل میں اپنی توحید کو چھوڑنے کا ارادہ کر لیا. قالوا یا موسیٰ اجعل لنا الہا، اے موسیٰ ہمارے لیے بھی بت بنا ایسے، کما لہم آلہۃ جیسے ان کے پاس ہیں. قال حضرت موسیٰ نے کہا انکم قوم تجہلون، بے شک تم تو ایک جاہل قوم ہو. ان بے شک ہؤلاء یہ لوگ متبرن یہ تو تباہ ہونے والے ہیں، تبرہ تباہی آنے والی ہے، ما ہم فیہ جس اس کی وجہ سے جس میں یہ ہیں، اس بت پرستی کی وجہ سے، وباطل اور یہ تو جھوٹ ہے، ما کانوا یعملون جو یہ عمل کرتے ہیں. قال اس نے کہا اغیر اللہ کیا اللہ کے سوا ابغیکم میں تمہارے لیے کوئی تلاش کروں، الہن معبود، یعنی میں اللہ کے سوا تمہارے لیے کوئی معبود ڈھونڈوں. وَهُوَ فَضَّلَكُمْ حالانکہ اس نے تو فضیلت دی ہے تمہیں، علی العالمین تمام جہانوں پر. یا اللہ ذرا سوچیں وہ قوم جس کے پاس اللہ کا پیغمبر ہے، اللہ کی بھیجی ہوئی شریعت ہے، جس نے اللہ کے پیغمبر کے معجزے اپنی آنکھوں سے دیکھے ہیں. ہمارے پاس ہمارے پیغمبر کا زندہ جاوید معجزہ ہے، یہ جو میں آپ کے سامنے پڑھ رہی ہوں. کیا کبھی سوچا ہے ہم نے کہ ہمارا اس معجزے کے ساتھ کیا طرز عمل ہے، اور ہم کتنی آسانی سے دوسری قوموں کے معبودوں کی عبادت میں لگ جاتے ہیں، جن میں سے سب سے بڑا معبود تو ہمارا اپنا نفس ہے. اور اس کے بعد چلتے جائیں، اس کے بعد دنیاوی رنگ و جشن اور دنیاوی خوبصورتیاں اور دنیا اور مال اور اولادیں اور گھر، ہائے میرا گھر، ہائے میرا کچن، ہائے میری سیٹنگ، ہائے میری ڈشز، ہائے میری کار، ہائے میری گاڑی، ہائے میری زمین. کیا کیا کس کس کو ہم ہائے ہائے کرتے ہیں، اور کس کس کے لیے ہم اپنے خالق کی، اپنے خدائے واحد کی نافرمانی کرتے ہیں. یہ ہمارے الہ ہیں. یہ قرآن بتا رہا ہے کہ تم لوگ اگر ایسے ہو تو چلو تم نے تو کوئی پیغمبر کبھی دیکھا ہوا ہی نہیں ہے، تمہارا تو بہت ہی برا حال ہے. ہاں تمہارے جیسے ہی انسان جنہوں نے پیغمبر اپنی آنکھوں سے دیکھے تھے، وہ کیا کر رہے تھے. وَهُوَ فَضَّلَكُمْ حالانکہ اس نے تمہیں تو فضیلت دی ہے، اور فضیلت کیا ہے کہ اس نے تمہارے پاس ہدایت بھیجی ہے، علی العالمین تمام جہانوں پر. وَإِذْ أَنْجَيْنَاكُمْ اور جب ہم نے تمہیں نجات دی، من آل فرعون آل فرعون سے، یسومونکم وہ تمہیں تکلیف دیتے تھے، سوء العذاب بہت برے عذاب کی، یقتلون ابناءکم وہ قتل کرتے تھے تمہارے بیٹوں کو، ویستحیون نساءکم اور زندہ چھوڑتے تھے، ابھارتے تھے تمہاری عورتوں کو. وفی ذالکم بلاء اور بے شک اس بات میں ایک آزمائش تھی، من ربکم عظیم تمہارے رب کی طرف سے بہت بڑی. وَوَعَدْنَا مُوسَى اور ہم نے وعدہ کیا موسیٰ سے 30 لیلۃ 30 راتوں کا، وَأَتْمَمْنَاهَا اور ہم نے اس کو پورا کیا ب10 10 سے، یعنی ہم نے اس کو 40 راتیں کیا. یہ چلے کا کانسیپٹ جو ہے نا جی وہ قرآن سے آیا ہے. اگر 40 دن کوئی کامل نماز پڑھے، اگر 40 دن کوئی نماز نہ قضا کرے اور عبادت کرے تو اس کا دل پھر بہت سالوں تک عبادت پہ آمادہ ہو جاتا ہے. یہ سچ ہے. اگر 40 دن کوئی روزے رکھے تو وہ بہت بڑے روحانی مقام پہ پہنچ جاتا ہے. ٹھیک ہے نا جی. تو یہ اللہ فرما رہا ہے کہ ہم نے وعدہ کیا موسیٰ سے 30 راتوں کا، وَأَتْمَمْنَاهَا ب10 اور ہم نے اس کو 10 مزید سے پورا کیا. فَتَمَّ پس پوری ہوئی میقات وہ مدت ربہ اس کے رب کی 40 لیلۃ 40 راتوں کی. اب حضرت موسیٰ جو ہیں یہ کوہ طور پہ جا رہے ہیں. وقال موسیٰ لأخیہ ہارون اور کہا موسیٰ نے اپنے بھائی ہارون علیہ السلام سے، اخلفنی میرا خلیفہ بن جا، میرا نائب بن جا، فی قومی میری قوم میں، وَأَصْلِحْ لِي جہاں پہ خلیفہ کا لفظ آ رہا ہے نا، ایک انسان دوسرے کو بنا رہا ہے. ٹھیک ہے جی. اللہ کے ہم خلیفہ نہیں ہیں، یہ اپنا کانسیپٹ آپ ٹھیک کر لیں. ہم اللہ کی عبادت کرتے ہیں، ہم اللہ کی جو حکومت ہے ہم اس میں اس خلافت میں ہمارا کوئی حصہ نہیں ہے. ہم اللہ کے جان نشین نہیں ہیں.
ٹھیک ہے، ہم اللہ کی دی ہوئی امانتوں کے وارث ہیں، ہم نے انہیریٹ کی ہے یہ زمین. خلیفہ ہم ایک دوسرے کے ہیں. خلیفہ جو ہے وہ ایک انسان دوسرے کا ہو سکتا ہے. تو اخلفنی فی قومی، میرا خلیفہ بن جا میری قوم میں، واصلح، اور اصلاح کرنا، ولا تتبع، اور پیروی نہ کرنا، سبیل المفسدین، اس راستے کی جو فسادیوں کا ہے، برے لوگوں کا ہے. ولما جاء موسیٰ، اور جب آیا موسیٰ، لمیقاتنا، ہماری وعدہ گاہ پر، کوہ طور پر، وکلمہ ربہ، اور اس سے کلام کیا، اس نے کلام کیا، ربہ، اپنے رب سے، کیونکہ یہ کلیم اللہ ہیں، سبحان اللہ. قال، اس نے کہا، ربی ارنی، اے میرے رب مجھے دکھا، انظر الیکا، میں نظر کروں تیری طرف، میں نظر ڈالوں تیری طرف. قال، اللہ نے کہا، لن ترانی، لن فیوچر ٹینس میں ہے، ہرگز نہیں ایسا ہوگا. تو اللہ کہتا ہے لن ترانی، تو ہرگز مجھے نہیں دیکھے گا. ولیکن انظر، اور لیکن تو دیکھ، الی الجبل، اس پہاڑ کی طرف. فإن استقر، پس اگر وہ کھڑا رہا، ٹھہرا رہا، مکانہ، اپنی جگہ پر، فسوف ترانی، تو تب ہی تو مجھے دیکھ سکے گا. اب اللہ جو ہے وہ حضرت موسیٰ کو انکار نہیں کرنا چاہ رہا. اللہ کہتا ہے کہ اچھا ٹھیک ہے، تو مجھے تو نہیں دیکھ سکے گا، لیکن چل اس پہاڑ کو دیکھ، اس پہ میں ایک تجلی ڈالتا ہوں. اگر یہ اپنی جگہ پہ کھڑا رہا نا، یہ پہاڑ، یہ چٹانیں، تو پھر تو مجھے دیکھ سکتا ہے. اللہ کا مقصد یہ ہے، یہ مقصد نہیں ہے کہ اچھا پھر مجھے دیکھ لے. مقصد یہ ہے کہ میں تجھے سمجھاتا ہوں ایک نشانی سے کہ تو مجھے نہیں دیکھ سکتا. ٹھیک ہے، اللہ کی نشانیوں کو سمجھنے کی ضرورت ہے، ان پہ غور کرنے کی ضرورت ہے. اسی طرح کی نشانیاں ہمیں اللہ روزانہ دکھاتا ہے، اس وقت بھی دکھا رہا ہے. فلما تجلی ربہ، پس جب تجلی کی اس کے رب نے، للجبل، اس پہاڑ کی طرف، جعلہ دکن، تو اس کو ریزہ ریزہ کر دیا. دکن، دکا قرآن میں آگے بھی آتا ہے کہ ہم زمین کو ریزہ ریزہ کر دیں گے، تو اس پہاڑ کو ریزہ ریزہ کر دیا. وخر موسیٰ، اور گر گیا موسیٰ، صعقاً، بے ہوش ہو کر. صعقاً کا مطلب ہے اسٹرک بائی لائٹننگ. انگلش میں جو کہتے ہیں نا اسٹرک بائی لائٹننگ، کہ ایک آسمانی بجلی اس پر گر پڑی تو وہ بے ہوش ہو گیا. فلما، پس جب، افاقا، وہ ہوش میں آیا، قال، اس نے کہا، سبحانک، تو پاک ہے، تبت الیک، میں نے توبہ کی تیری طرف، وانا اول المؤمنین، اور میں تو سب سے پہلا ایمان لانے والا ہوں. ٹھیک ہے. قال یا موسیٰ، اللہ نے کہا، اے موسیٰ، انی اصطفیتک، انی، بے شک میں، استفیتک، بڑا خوبصورت لفظ ہے یہ مصطفین. یہ قرآن کا ایک بڑا زبردست کانسیپٹ ہے. مصطفیٰ کا نام بھی اسی سے نکلا ہے، اور اس کا مطلب ہے کسی کو خاص کر لینا، چن لینا، کسی کو سلیکٹ کر لینا. استفیتک، میں نے تجھے چن لیا. ٹھیک ہے. مصطفین کون ہے؟ یہ اللہ کے چنے ہوئے ہیں. اور قرآن کا ایک بہت بڑا کانسیپٹ جو ہے، اور بہت بڑا حصہ قرآن کا مصطفین کا بیان ہے. تو اگر اس میں یہاں پہ ایک عقیدے کی بات میں آپ کو بتانا چاہتی ہوں، اگر مصطفین وہ لوگ ہیں جن کو اللہ نے کبھی چنا تھا، اور ہم کبھی بھی مصطفین نہیں ہو سکتے، اور ہم مصطفین نہیں ہیں، ظاہر ہے ہم عام لوگ ہیں، ہم پیغمبر نہیں ہیں، ہم نبی نہیں ہیں، رسول نہیں ہیں، تو مصطفین کا قرآن میں کیوں اتنا زیادہ بیان ہے؟ دیکھیں، مصطفین کا بیان قرآن میں اس لیے ہے کیونکہ مصطفین کے ذریعے، ان کے توسط سے اللہ تعالی ہمیں اپنے پسندیدہ بندوں کا حال سنا رہا ہے. دیکھو مجھے ایسے لوگ پسند ہیں. جیسے اگر میں کسی کو کہوں کہ مجھے گلاب کا پھول بہت پسند ہے، تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ مجھے پسند آنے کے لیے اس کو گلاب کا پھول بننا پڑے گا، لیکن وہ بہت سے ایسے کام کر سکتا ہے، یا ایسے رنگ اختیار کر سکتا ہے، یا ایسی خوشبو لگا سکتا ہے جو گلاب کے پھول جیسی ہو، جو اس کو ریفلیکٹ کرتی ہو. سمجھ آئی ہے؟ اسی لیے قرآن میں مصطفین کا اتنا زیادہ بیان ہے. یہ اللہ کے پسندیدہ بندے تھے، یہ اللہ کے چنے ہوئے بندے تھے. ان کے اعمال سے ہمیں سیکھنا ہے، ان کی سنتوں پہ ہمیں چلنا ہے، اس اللہ تک واپس پہنچنے کے لیے جس سے ہم آئے ہیں. تو قال یا موسیٰ انی اصطفیتک، بے شک میں نے تجھے چن لیا، علی الناس، لوگوں پر، برسالاتی، اپنے پیغاموں کے لیے، وبکلامی، اور اپنے کلام سے، فخذ، پس پکڑ لے، ما آتیتک،
جو میں نے تجھے دیا، وَكُن مِّنَ الشَّاكِرِينَ اور ہو جا شکر گزاروں میں سے۔ یہ بہت امپورٹنٹ سبق ہے۔ اللہ تعالیٰ جو پیغام پیغمبر کو دے رہا ہے تو پکڑ لے جو تجھے ہم نے عطا کیا ہے، خود مضبوطی سے پکڑنے کو کہتے ہیں۔ وَكُن مِّنَ الشَّاكِرِينَ اور قدردانوں میں ہو جا۔ شاکر کون ہے؟ شکر کرنے والا۔ شکر کا مطلب میں نے آپ کو کیا بتایا ہے؟ یاد کریں، اب آپ کو یاد ہونا چاہیے۔ شکر کا مطلب ہے اللہ کی نعمت کو اس کے حکم کے مطابق استعمال کرنا۔ تو یہ ہے کہ تجھے جو ہدایت دی ہے میں نے، اس کو میری ہدایت کے مطابق استعمال کرنا ہے اور اسے آگے پہنچانا ہے۔ وَكَتَبْنَا لَهُ اور ہم نے لکھ دیا اس کے لیے فِي الْأَلْوَاحِ ان تختیوں پر، مِن كُلِّ شَيْءٍ ہر چیز کی کے بارے میں، مَوْعِظَةً وعظ نصیحت، وَتَفْصِيلًا اور تفصیل، لِكُلِّ شَيْءٍ ہر چیز کی، فَخُذْهَا پس تو اسے پکڑ لے، بِقُوَّةٍ مضبوطی سے۔ قوت کا کیا مطلب ہے؟ قو کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب قوات جو ہے نا، یہ ہماری انرجیز ہیں، یہ ہماری توانائیاں ہیں۔ تو قوات جو ہے، بلکہ آپ سمجھیں تقوی کا لفظ بھی اسی سے نکلا ہے۔ ایک تو ہے نا کہ بچنا، واقعہ، وہ بھی تقوی، اس سے بھی تقوی میں ایسنس آیا ہے۔ قو جو ہے اس کو قوت کو کہتے ہیں، یعنی تقوی وہ پاور ہے جو ہمیں اپنے خالق کی اطاعت گزاری کی ابیلٹی دیتی ہے، جو ہمیں اپنے خالق کی ناپسندیدہ چیزوں سے دور کرتی ہے اور اس کے پسندیدہ اعمال پہ آمادہ کرتی ہے۔ تو اللہ کے حکم کو قوت سے پکڑ، وَأْمُرْ اور حکم دے۔ یہ ایک لفظ بہت امپورٹنٹ ہے کہ اللہ کی طرف سے آئے ہوئے فرمان پر اور حکم پر کیسے عمل کرنا ہے۔ ہم پوچھتے ہیں نا قرآن پہ کیسے عمل کریں؟ فَخُذْهَا بِقُوَّةٍ تو اس حکم کو مضبوطی سے پوری قوت سے پکڑ لے، وَأْمُرْ اور اس کا حکم دے، امر کر اس کا، قوم کا تیری قوم کو، یاخذو کہ وہ پکڑیں اسے، وہ اس کو اختیار کریں، بِأَحْسَنِهَا اس کی اچھی باتوں کو، بہترین طریقے سے اس میں جو حسنات ہیں ان کو وہ اختیار کریں۔ سَأُرِيكُمْ ان قریب میں تمہیں دکھاؤں گا، دار الفاسقین نافرمانوں کا گھر، یعنی کہ اس حکم کے مطابق جو نہیں چلیں گے پھر وہ فاسق ہیں۔ سأصرف میں انقریب پھیر دوں گا، ان آیاتی اپنی نشانیوں سے، الذین ان لوگوں کو، یتکبرون جو تکبر کرتے ہیں، فی الارض زمین میں، بغیر الحق ناحق۔ تو جو ان آیات کو نہیں مانتے اور ان احکامات سے روگردانی کرتے ہیں اور اللہ کی نافرمانی کرتے ہیں، یہ وہ لوگ ہیں جو زمین میں تکبر کرتے ہیں، اور وہ بھی ناحق تکبر، یعنی وہ نہیں ہوتے جو وہ ظاہر کر رہے ہوتے ہیں۔ وَإِن يَرَوْا اور اگر وہ دیکھ لیں، كُلَّ آیَةٍ ساری نشانیاں بھی، لَا يُؤْمِنُوا بِهَا وہ اس پر ایمان نہیں لائیں گے۔ اللہ تعالیٰ ایمان کا تحفہ متکبر انسان کو نہیں دیتا، یاد رکھیں۔ میں پھیر دوں گا اپنی آیات سے ان متکبر لوگوں کو، استغفر اللہ، اللہ اس چیز سے ہمیں بچائے کہ دل پر مہر لگ جائے۔ اور اگر وہ دیکھ لیں ساری آیات تب بھی وہ ایمان نہیں لائیں گے۔ وَإِن يَرَوْا سَبِيلَ الرُّشْدِ اور اگر وہ دیکھ لیں ہدایت کا راستہ، رشد کا راستہ، لا يَتَّخِذُوهُ وہ نہ اختیار کریں، سبیلا اس راستے کو، وَإِن يَرَوْا سَبِيلَ الْغَيِّ اور اگر وہ گمراہی کا راستہ دیکھیں، يَتَّخِذُوهُ سَبِيلا تو وہ پکڑ لیں، وہ اختیار کر لیں اس راستے کو، ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ یہ اس لیے، یعنی اللہ کو اپنے بندوں سے نفرت نہیں ہے، لیکن یہ نتیجہ کس چیز کا ہے؟ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ یہ اس لیے، كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا انہوں نے ہماری نشانیوں کو جھٹلایا، وَكَانُوا عَنْهَا غَافِلِينَ وہی غفلت، اسی غفلت کا تو سارا رونا ہے، اور وہ ہماری آیات سے غافل تھے۔ والذین اور جو لوگ کذبوا بآیاتنا جنہوں نے ہماری آیات کو جھٹلایا چونکہ وہ غافل تھے، ولقاء الآخرۃ اور آخرت کی ملاقات کو، حبطت اعمالہم ضائع ہو گئے ان کے اعمال، هل یجزون کیا وہ بدلہ پائیں گے، الا مگر ما کانوا یعملون وہ عمل کرتے تھے۔ بہت امپورٹنٹ سبق ہے، اگر آپ نے رک کے یا کسی کام میں مصروفیت کی وجہ سے غور سے نہیں سنا تو واپس جا کر دوبارہ سنیں، کیونکہ اس کے بعد بنی اسرائیل کا واقعہ آ رہا ہے جس میں انہوں نے سونے کا بچڑا بنا کے اس کی عبادت کی تھی۔
اور آج بھی وہ اس غلطی کو مانتے ہیں اور اس کا اعتراف کرتے ہیں، بلکہ وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم 40 دن تک ضرور جہنم میں جائیں گے کیونکہ ہم نے 40 دن بچڑے کی عبادت کی تھی۔ بڑا امپورٹنٹ عقیدہ اس کے بعد آ رہا ہے، انشاءاللہ پڑھیں گے۔ اللہ ہم سب کو قرآن سمجھ کے اس پہ عمل کرنے والا اور اس کو آگے پہنچانے والا بنا دے، آمین ثم آمین۔